بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ردابہ جمیل ہے اور میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میرا تعلق گوجرا کے قریب ہی ایک ضلع سے ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آئے تھے کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا خودکشی کر چکا ہوتا۔ میرا گناہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اور انچاہی اولاد تھی، کیونکہ میرے باقی سب بہن بھائی بڑے تھے، بلکہ 2 بھائیوں کے تو رشتے بھی ہو چکے تھے۔ جب میں اس دنیا میں آئی، امی بتاتی تھی کہ وہ جب امید سے ہوئی تو میرے سب بہن بھائیوں نے امی ابا کو بلانا ہی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جہاں امی ابو بیٹھے ہوتے وہاں سے سب اٹھ جاتے تھے، کوئی ان سے بات نہ کرتا، یہاں تک کہ میری بہنیں تو انہیں کھانا تک نہیں بنا کر دیتی تھیں۔ وہ 9 ماہ امی کے لیے عذاب ہی بن گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کا قصور آخر ہے کیا۔ سب لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس گھر میں صرف ابا کی چلتی تھی، جو کہ میرے آنے کے بعد کچھ کم ہوئی تھی، لیکن ہمارا گھر اب بھی ابا کے ہی نام تھا اور وہی اس کے سربراہ تھے، اس لیے سب بس باتیں ہی کر سکتے تھے۔ میں جب پیدا ہوئی تو بہت حسین تھی، ایسے جیسے امی کا سارا حسن ہی میں نے چرا لیا تھا۔ سب بہن بھائیوں میں کسی کی بھی آنکھیں نیلی نہیں تھی اور میرے جیسا دودھیا سفید رنگ بھی کسی کا نہیں تھا۔ بابا نے تو میرے پیدا ہونے پر خوشی سے مٹھائیاں بانٹی تھیں اور کسی کی بھی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ بابا کہتے تھے، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور یہ تو سونے رب کی مرضی ہے کہ وہ کب اپنی رحمت کر دے، اسی لیے تو میں کفران نعمت کبھی نہیں کروں گا۔ ابا کی ان باتوں سے کسی کو بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بہنیں تو باقاعدہ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ کرے یہ تیسری جنس نکلے تاکہ اس کا نصیب پھوٹا ہوا ہو، اس کی خوبصورتی اور حسن کسی بھی کام نہ آئے، تب ہمیں مزہ آئے گا، ورنہ ہمارے دلوں پر تو سانپ ہی پھرتے رہیں گے۔ ان کی ایسی باتوں پر اماں بہت روتی تھیں اور انہیں کہتی، ارے اس معصوم نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر اس طرح کی بددعائیں تو کوئی اپنے دشمن کو بھی نہیں دیتا، اور تم لوگ اپنی سگی بہن کو بددعائیں دے رہے ہو۔ میں تب چھوٹی تھی نا، لوگوں کی باتوں کو سمجھ سکتی تھی نہ ان کے لہجے اور نہ ہی ان کی نظروں کا مفہوم، اس لیے مجھے تو سب ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میرے گھر میں لگے نفرت کے ڈھیر میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ وہ ڈھیر تھا جو شاید کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور میری بہنیں میری خوبصورتی دیکھ دیکھ کر خائف ہو رہی تھیں۔ وہ امی سے کہتی، پہلے تو آپ نے یہ بڑھاپے کی اولاد پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ہمارے رشتے کے لیے آنے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں ان کا گھرانہ کیسا ہے۔ جسے کچھ پتہ نہیں، یہ تو دنیا سے الگ ہی پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں، جہاں بڑھاپے میں بھی لوگ بچے پیدا کرتے تھے، اور اگر غلطی سے آپ نے یہ منحوس پیدا کر ہی لی تھی تو آپ کو کم از کم اسے ایسا حسین تو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اگر یہ کالی کلوٹی ہوتی تو شاید لوگ زیادہ باتیں نہ سناتے۔ اب جو بھی آئے گا وہ کیا کہے گا کہ باقی بچے تو دیکھو کیسے الگ ہیں، اور ایک ہی یہ بچی ہے جو سب سے الگ اور انوکھی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ کہیں لوگ اسے ناجائز ہی نہ کہہ دیں، ہم کون سا کچھ کر لیں گے۔ باجی کی یہ باتیں سن کر میری ماں تو تیش سے ہی بھر گئی تھی، اور انہیں اپنی تربیت پر افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو کیسے پالا تھا، جو اپنی ہی چھوٹی بہن کو ناجائز اور نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میری امی نے اس دن کے بعد باقی بہنوں سے، بھائیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور پہلے جو تھوڑی بہت کوشش امی اور ابا کی طرف سے گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے ہوتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی تھی۔ اس لیے ایک گھر میں جیسے سب اجنبی ہی رہ رہے تھے۔ چونکہ میں چھوٹی تھی، اس لیے ان گھریلو رنجشوں اور دلی قدورتوں سے واقف نہیں تھی۔ مجھے گھر میں چلتی اس چپقلش کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی، کیونکہ وہ تو میرا بچپن تھا، اور گھر میں جاری وہ سرد جنگ اور گھر کے افراد کی باتیں اور رویے، میں ان سب سے ناواقف تھی۔ میں جب بھی کسی بہن کے پاس جاتی وہ مجھے دھتکار دیتی اور اپنے پاس تک نہ آنے دیتی، بلکہ بہنیں تو کیا، میں جب کسی کے پاس بھی جاتی ہر کوئی مجھے دھکا دے دیتا۔ اتنے بڑے گھر میں بس امی اور بابا ہی تھے جنہیں میری فکر تھی، یا میں جن کے لیے کچھ معنی رکھتی تھی۔ وہ سارا دن مجھ سے لگے رہتے اور جتنا ہو سکتا میری تربیت پر غور کر رہے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، مجھے بھی
ہر بات کا علم ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کی باتیں اور طریقے سب سمجھ آ رہے تھے کہ سب میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میری عمر 2 سال کی تھی جب میری بڑی بہن کا رشتہ آیا۔ وہ ایک اچھا اور بڑا خاندان تھا۔ جس دن رشتے والے گھر آ رہے تھے، باجی نے مجھے خالہ کے ہاں بھیج دیا اور امی سے کہا اب یہ میرے رشتے والوں کے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اتنا اچھا خاندان اور اتنا اچھا موقع ہم کما دیں۔ ابا اس بات کے حق میں نہیں تھے۔ ابا نے باجی کو بہت سمجھایا۔ دیکھو بیٹا، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اور یہ سب اللہ کے کام ہے۔ رتابہ بھی ہمارے ہی گھر کی ایک فرد ہے، ہم بھلا اسے چھپا کر کیا کریں گے؟ اگر رشتے والوں کو کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ گیا تو پھر نہ جانے وہ کیسی بات کریں، تب یہ بات بری لگے گی کہ پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ بات چھپائی۔ ابا کے لاکھ سمجھانے پر بھی باجی کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی اور اس نے کہا ہم لوگ اس کا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ بس پریشان نہ ہوں۔ امی اور ابا بھی باجی کی ضد کے آگے خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ دونوں بھی چاہتے تھے کہ باجی اس خاندان میں چلی جائے جہاں اس کی مرضی شامل ہے، کیونکہ باجی بہت بد زبان تھی۔ اسی لیے امی ابا بھی اس کے لیے جو بہتر تھا وہ سوچ رہے تھے۔ رشتے والے آئے اور باجی کو پسند کر کے چلے گئے۔ لڑکے کا بزنس بہت اچھا تھا اور اس کا کام پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا، اور ان کا آدھا خاندان تو اس ملک سے باہر رہتا تھا۔ ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا دی اور کہا ہمیں جلدی باہر واپس بھی جانا ہے، اس لیے آپ بس کوئی بھی تاریخ دے دیں اور جب دل کرے اپنی بیٹی بس رخصت کر دیں۔ ان لوگوں کو نہ جہیز چاہیے تھا نہ ہی کچھ اور، اس لیے دیر کرنے کا تو کوئی مقصد بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ باجی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اگلے ہی دن اپنا نکاح کروا لیتی۔ امی ابا نے سوچنے کا وقت لیا تو اس بات پر بھی گھر میں باجی نے لڑائی ڈال دی کہ جب وہ اتنے اچھے لوگ ہیں انہیں ہم سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی کچھ اور چاہیے، تو پھر اس میں اس طرح سے سوچنے کا وقت لینے کا کیا مطلب بنتا تھا؟ آپ کو بس کسی بھی جمعے کی تاریخ دے دینی چاہیے تھی، باقی رہا نکاح کا لہنگا تو وہ میں خود ہی جا کر خرید لیتی۔ امی ابا باجی کی زبان درازی پر بھی انہیں کچھ نہ کہہ پائے تھے اور خاموشی اور تعصب سے بس انہیں دیکھتے رہے، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ نہ جانے ان سے اس بیٹی کی پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو یہ دن بھگتنے پڑ رہے تھے۔ اور پھر جیسے باجی نے چاہا ویسے ہی ہوا۔ امی بابا نے ان لوگوں کو گھر بلایا اور 2 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے دی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب ایک دن کچھ عجیب سا ہوا یہ کہ باجی کے سسرال والے بنا کسی کو بتائے گھر آ گئے۔ میں بھی اس وقت گھر میں کھیل رہی تھی اور باجی کا اپنی ساس کے سامنے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دے۔ اس کے سسرال والے مجھے دیکھ چکے تھے اور میں بھی تب بچی ہی تھی، اس لیے ان سب سے بہت اچھے سے ملی۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، مجھے خالہ کے گھر بھی نہیں بھیج سکتے تھے کیونکہ اب سوال اٹھتے۔ اور پھر جب باجی کی ساس نے پوچھا یہ بچی کون ہے، پہلے تو کبھی آپ کے گھر میں نظر نہیں آئی، تب سب کو چپ لگ گئی، اور اس سے پہلے کہ امی کوئی جواب دیتی باجی نے خود ہی بول دیا یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک خالہ رہتی ہیں، ان کی بیٹی ہے، ہم لوگ اسے اپنی بہن ہی سمجھتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہی اسے پیار بھی کرتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے ہی گھر پر ہوتی ہے، جب بھی خالہ کہیں جاتی ہیں ہر وقت رونق رہتی ہے اس کے ہونے سے، اس لیے ہم لوگ تو اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ وہ واحد پہلے الفاظ تھے جو باجی نے میرے لیے اچھے کہے تھے، ورنہ اب تک تو وہ مجھے منحوس اور عذاب جیسے الفاظ سے ہی نوازتی رہی تھی۔ باجی کی ساس ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوئی تھی اور کہا ارے مجھے تو بس ایسی ہی بہو چاہیے تھی جو ہر انسان کو اپنا سمجھے اور اتنا سارا پیار کرے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو سگے بہن بھائیوں کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتی۔ اپنی ساس کی تعریف سن کر باجی مسکرا دی، اور پھر اب ان کے چہرے پر سے یہ خطرہ بھی ٹلا تھا کہ اب کیا بہانہ لگانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچ کیسے بھی کرو لیکن نہیں چھپتا، ویسے ہی جس سچ کو باجی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ آخر کب تک چھپ سکتا تھا، اور باجی کی نیت کون سی نیک تھی جو کچھ اچھا ہوتا۔ اس نے اپنی نفرت کی وجہ سے مجھے اپنے خاندان سے ہی نکال دیا تھا، اور اب قدرت اس سے اس کا حساب لینے والی تھی۔ باجی کی مہندی خیر خیریت سے ہو گئی تھی اور اب بس آخری مرحلہ نکاح کا باقی تھا۔ باجی نے اپنی مہندی والے دن ہی مجھے گھر سے بھیج دیا تھا، اور امی یہ سب دیکھ کر بس روئے جا رہی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ انہوں نے باجی کی شادی کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ آخر کیا ہوگا۔
اپنی بہن کی شادی پر وہ مجھے لہنگا شرارہ بنا کر دیں گی، اور خیالوں ہی خیالوں میں وہ مجھے ایک گڑیا کی طرح یہاں وہاں چلتا پھرتا دیکھ بھی چکی تھی۔ لیکن ہونا تو کچھ اور ہی تھا، اداسی میں ہی صحیح لیکن مہندی ہو چکی تھی، اور پھر باجی شہر کے ایک بہت ہی اچھے پارلر سے تیار ہو کر بھی آ گئی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اور پھر بارات بھی آ گئی۔ امی بتاتی ہیں کہ ویسی شاندار بارات تو آج تک کسی کی بھی نہیں آئی تھی، بلکہ پورا محلہ ہی وہ بارات دیکھ کر اشش کر اٹھا تھا۔ ایسی شان و شوکت سے آتی بارات کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور لوگ منہ میں انگلیاں دابے بس دیکھ رہے تھے، باجی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور اکثر لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایسی لڑکیوں کو رب اتنا دے کیسے دیتا ہے، جن کو نہ کچھ آتا ہوتا ہے اور نہ ہی دماغ زمین پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی سب کچھ چل رہا تھا، اور نکاح کے لیے مولوی کو بلا لیا گیا۔ وہ نکاح نہیں بلکہ جیسے کوئی عظیم الشان فنکشن تھا، جو کہ بہت کمال تھا۔ ابھی نکاح ہونے ہی والا تھا کہ خالہ بھاگی بھاگی امی کے پاس آئی اور اونچی آواز میں رونے لگی، باجی آپ کی بچی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور اسے نا سانس نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سن کر امی ابا کے تو مانو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے، اور وہ بھاگم بھاگ خالہ کے ساتھ مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ خالہ کو ہمارے گھر میں چلتی سب باتوں کا علم نہیں تھا، انہیں تو باجی نے بس یہی کہا تھا کہ ہمارے گھر آج کل کام بہت ہے اور امی کو میرا جہیز بنانا ہے، اس لیے آپ بس اسے رکھ لیا کریں، امی فارغ ہوتے ہی اسے لے جایا کریں گی۔ اور خالہ جو شاید کہ 10 سال بعد بھی ابھی تک بے اولاد تھیں، انہوں نے تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور جتنا ہو سکتا میرا خیال رکھتی تھی، اور مجھ سے تو پیار بھی بہت کرتی تھی، بلکہ وہ تو سب کو یہی کہتی تھی کہ اس بچی کی بدولت ہی شاید اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس دن امی ابا کے جانے کے بعد سب رک گیا تھا، بلکہ باجی کے سسرال والے تو اس بات پر حیران تھے کہ آخر ان کی بیٹی آئی کہاں سے۔ وہاں اب بھری محفل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ شاید اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ماحول میں نزاکت کو سمجھا اور خاموش رہے، اور کوئی بھی تماشا نہیں لگایا تھا۔ نکاح وہیں روک دیا گیا، اور پھر امی ابو کے آنے کا انتظار کیا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا، اور پھر امی ابو جب رات گئے مجھے لیے گھر میں داخل ہوئے تو ساری بارات اب بھی وہیں تھی۔ امی ابا تو حیران ہی رہ گئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابا نے تو بھائی کو کہا تھا کہ وہ باجی کے سربراہ بن کر نکاح کروا کے رخصتی کر دے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ باجی کی ساس نے امی سے کہا، ہمیں آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ امی کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ اندر چلی گئیں۔ سب لوگ اب اندر بیٹھ گئے تھے۔ تب باجی کی ساس نے پوچھا، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی بھی ہے، جبکہ ہم نے پہلے پوچھا بھی تھا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا اور جھوٹ بول دیا۔ امی نے کہا، دیکھیں بہن، میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن ہم یہ آپ سے چھپانا نہیں چاہتے تھے، ہمیں لگا کہ کہیں آپ اس چیز کو غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ لیکن باجی کی ساس نے اس بات پر امی کو ناگواری سے دیکھا اور کہا، ارے بہن، آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ ہم لوگوں نے آپ کی ہر خامی کو شروع دن سے آنکھیں بند کر کے قبول کیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ لوگ سچے لوگ ہیں اور ہم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ کا گھر ہم سے چھوٹا تھا، ہم نے قبول کیا، بنا جہیز ہر چیز خوشی خوشی کی، لیکن آپ نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، وہ بھی ایسی بات جس کے چھپانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ کی ایک بچی ہی تھی نا، وہ بھی اپنی ہی، کوئی ناجائز اولاد تھوڑی تھی جو ایسے چھپایا۔ اگر ہم اب آپ کی بیٹی کو بہو بناتے ہیں تو پورے خاندان میں بدنامی ہوگی کہ ان کے بیٹے نے ایک ایسی لڑکی کو بیوی بنا لیا جسے اپنے بہن بھائیوں سے ہی نفرت تھی، اور جس نے خود کی ہی اپنی بہن کو بیگانہ کر دیا۔ اس لیے ہم آپ کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ بات کر کے وہ لوگ تو چلے گئے تھے، اور پھر باجی دلہن بنی رہ گئی۔ باجی آج بھی ہر بات کا الزام مجھ پر ڈالتی ہے، اور اس دن کے بعد جو مجھ سے نفرت تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو کھانے کو دوڑتی۔ اسے تو اب میرے وجود سے بھی نفرت تھی۔ امی باجی کی وجہ سے سارا دن مجھے کمرے میں بند رکھتی تھی اور کبھی بھی اس کے سامنے نہ جانے دیتی، کیونکہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ باجی کو جب بھی دکھی تھی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کی اپنی سگی بہن تھی، لیکن اب میں اس کے لیے ایک منحوس تھی جس نے اس کی ہوتی ہوئی شادی تڑوا دی تھی۔ اس کے بعد جو بھی باجی کے رشتے آتے ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہوتا تھا کہ اسے ہاں کہا جائے،
ہم لوگ جب بھی کہتے کہ اچھا رشتہ دکھاؤ تو ہر انسان آگے سے کہتا ارے آپ کی بیٹی کی بارات تو گھر آ کر واپس جا چکی ہے، اس سے شادی کے لیے جو بھی آئے گا وہ ایسے ہی واپس چلا جائے گا، یہ تو پھر اچھے لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں۔ لیکن باجی جیسی بھی تھی تو بابا کی سگی اولاد ہی نا، اس لیے بابا اس کے لیے کچھ اچھا ہی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہو اور سب خوش رہیں۔ لیکن باجی کو اس سب کا علم نہیں تھا، وہ مجھے ایسی ایسی بد دعائیں دیتی تھی کہ سننے والے ہر انسان کی جان نکل جاتی تھی۔ اب اس واقعے کو کئی سال ہو گئے تھے، میں بڑی ہو گئی تھی، بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ باجی بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی، اس کا شوہر بہت اچھا تھا اور اس سے بہت پیار بھی کرتا۔ نادر بھائی کو پہلے ہی باجی کی شادی کے ٹوٹنے اور بارات واپس جانے کے بارے میں سب معلوم ہے، کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی رہ چکے تھے، اور جب باجی کے ساتھ وہ حادثہ ہوا انہی دنوں وہ ایک اچھے علاقے میں شفٹ ہوئے تھے اور ان کی ایک بہترین نوکری بھی لگی تھی۔ وہ تب بھی دل ہی دل میں باجی کو پسند کرتے تھے، لیکن کبھی کہہ نہیں سکے تھے، اور پھر ان کا رشتہ پکا ہو گیا تو نادر بھائی بہت مایوس ہوئے اور پھر نوکری کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو اچھا خاصا کاروبار پھیل چکا تھا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ابھی وہ رشتہ لانے کی ہمت کر ہی رہے تھے کہ ایک دن باجی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنی نبض کاٹ لی۔ تب بھائی آگے بڑھے اور باجی سے اظہار محبت کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں اور ان کا ان کے بغیر رہنا کتنا محال ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو آپ کی ساری خامیوں اور قابلیت کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کا طعنہ نہیں دوں گا اور نہ ہی ماضی کا کچھ یاد دلاؤں گا۔ نادر بھائی کی ان باتوں نے باجی کا دل جیت لیا تھا اور پھر وہ دونوں خوش و خرم ساتھ رہنے لگے، لیکن باجی کے دل میں آج تک میرے لیے جو نفرت تھی وہ جوں کی توں باقی تھی اور کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں کافی بڑی ہو چکی ہوں، بہت خوبصورت بھی ہوں، میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہر انسان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہی محلے میں سے کئی لوگ میرے لیے آس لگائے بیٹھے ہیں، اماں کا خاندان، ابا کا خاندان، نادر بھائی کا خاندان، اور تو اور میری بھابھیوں کے میکے تک سے میرے لیے رشتے آتے ہیں، لیکن میرے بابا نے سوچ رکھا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو مجھے اور میری تمام خامیوں کو اپنائے گا اسی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھمائیں گے، جو بالکل نادر بھائی جیسا ہو۔ باجی کے 3 بیٹے تھے، اور اب کی بار جب باجی امید سے ہوئی تو امی نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بہن کی خدمت کرو اور اس کا خیال رکھو، کیونکہ اس دفعہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اس وجہ سے اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے بیٹا۔ اس لیے میں باجی کے پاس چلی گئی اور ان کی اتنی خدمت کی کہ ان کا دل جیت لیا۔ باجی اب مجھ سے بہت خوش تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ قدرت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اسی طرح بس کئی دن گزر گئے تھے اور باجی کی ڈیلیوری کی تاریخ قریب آ گئی۔ ہم سب دعا کر رہے تھے کہ اس دفعہ بیٹی ہو، اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ واقعی بیٹی ہو گئی، اور اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم نے اس کا نام بھی دعا ہی رکھا تھا، لیکن اب تک باجی نے کسی کو بھی اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ نادر بھائی نے بھی اپنی بیٹی کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ باجی ہر وقت اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر رکھتی تھی، دعا ہر وقت روتی رہتی، لیکن باجی کو رحم نہ آتا۔ میں نے جب باجی سے کہا باجی میں اس کے منہ سے کپڑا اتارنے لگی ہوں، تو باجی نے مجھے کہا اگر تم نے ایسا کیا نا تو یہ اسی وقت مر جائے گی۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے میں نے ایک دن اس کے منہ سے کپڑا اتار دیا تو مجھے پتا لگا کہ وہ بچی تو ذہنی طور پر معذور تھی اور اس کا سر چھوٹا تھا۔ باجی نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا میں نے جتنی بد دعائیں تمہیں دی تھی نا سب میری طرف لوٹ کر آ گئی ہیں، دیکھو میری اولاد کیسی نکلی۔ باجی نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں، دعا وفات پا چکی ہے اور اللہ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ میری بھی شادی ہو چکی ہے اور لڑکا نادر بھائی کے گھرانے سے ہی ہے۔ ہم سب اب خوش ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔